السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ کی دوسری قسم، پرونون۔ The word which is used instead of a noun is called pronoun۔ وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ بولا جائے پرونون یعنی اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ پرونون نام سے بھی ظاہر ہے، نام سے بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرو کا مطلب ہے خاطر، بجائے کی جگہ، یعنی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ کو پرونونز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، احمد از اے بوائے۔ احمد ایک لڑکا ہے۔ ہی از ویری ہانیسٹ۔ وہ بہت ایماندار ہے۔ اب یہاں پہ احمد جو ہے وہ نون ہے، اسم ہے، اور ہی جو ہے وہ پرونون ہے، احمد کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح میمونہ از اے گرل۔ شی از ہارڈ ورکنگ۔ میمونہ نام ہے کسی لڑکی کا، اور شی جو ہے وہ پرونون اسم ضمیر ہے جو میمونہ نون کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح بے جان چیزوں کے لیے عموماً اٹ یا اٹس استعمال ہوتا ہے۔ دس از آئی فون 13۔ اٹس پرائس از 2 lakhs۔ یہاں پہ آئی فون کسی بے جان چیز کا نام ہے، نون ہے، جبکہ اٹس ان کی پرونون اسم ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں پرونون کی اقسام کے بارے میں۔ پرسنل پرونون، ضمائر شخصی۔ ریفلیکسیو پرونون، ضمائر راجع الی الفاعل۔ ایسے پرونونز جو فاعل کی طرف راجع ہوں۔ ایمفیٹک پرونونز، ضمائر تاکیدی۔ ڈیمانسٹریٹیو پرونونز، ضمائر اشاری۔ انڈیفائنائٹ پرونونز، ضمائر تنکیریہ۔ ڈسٹریبیوٹیو پرونونز، ضمائر تقسیمی۔ پوسیسیو پرونونز، ضمائر اضافی یا ملکیتی۔ انٹراگیٹیو پرونونز، ضمائر سوالیہ یا استفہامیہ۔ انٹراگیٹیو پرونونز کہتے ہیں سوالیہ اور استفہامیہ ضمائر۔ استفہامیہ ضمائر کہتے ہیں ایسے پرونونز کو جس میں طلب علم ہو، اور سوالیہ ضمائر جس میں طلب امتحان ہو۔ اور آخری قسم ہے ضمائر نسبتی یعنی ریلیٹیو پرونونز۔ ریلیٹیو پرونونز اس لیے کہتے ہیں جس میں کسی کی نسبت کسی کی طرف ہوئی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے صرف پرسنل پرونونز کے بارے میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے پرونونز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پرسنل پرونونز کی اگین 3 ٹائپس ہیں، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن از دا پرسن اسپیکنگ۔ بات کرنے والے متکلم کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن انگلش میں، جبکہ اردو میں یا عربی میں متکلم کہتے ہیں، یعنی کلام کرنے والا۔ اور ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، جمع اور واحد، سنگولر اور پلورل۔ سنگولر کے لیے آئی، مائی اور می استعمال ہوتا ہے، جبکہ پلورل کے لیے وی اور اس۔ آئی نومینیٹیو کیس میں ہے، یعنی حالت فعلی میں ہے، اور اسی طرح مائی جو ہے پوسیسیو کیس، حالت اضافی یا ملکیتی، اور می جو ہے آبجیکٹیو کیس میں ہے۔ اور اسی طرح وی پلورل جو ہے یہ بھی فرسٹ پرسن ہے، یعنی متکلم ہے، لیکن ایک تو پلورل ہے، دوسری نومینیٹیو حالت فاعلی میں ہے، یعنی فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور جو ہے یہ حالت اضافی میں ہے، اور اس جو ہے وہ آبجیکٹیو کیس میں ہے، یعنی حالت مفعولی میں ہے۔ پرسنل پرونون کی دوسری قسم ہے سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن از دا پرسن اسپوکن ٹو، جس سے بات کی جائے اسے مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، یعنی بات کرنے والے کو متکلم اور سامنے والے شخص کو حاضر یا مخاطب کہتے ہیں۔ اور ان کی 2 قسمیں ہیں، سنگولر اور پلورل۔
یو سنگولر کو دیکھیں، یو نومینیٹیو کیس میں ہے اور یور پوسیسیو کیس حالت اضافی میں، اور یو پھر سے آبجیکٹیو کیس میں یو استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پلورل کو دیکھیں، یو نومینیٹیو کیس میں ہے جبکہ پوسیسیو کیس میں یور، اور آبجیکٹیو کیس میں یو۔ یو اور یور جمع اور واحد دونوں کے لیے یکساں طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ پرسنل پروناؤنس کی تیسری قسم ہے تھرڈ پرسن، the person whom we speak about، جس کے بارے میں بات کی جائے اسے غائب یا تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ ان کی اگین دو قسمیں ہیں، سنگولر اور پلورل۔ سنگولر کی اگین دو ٹائپ ہیں، یعنی میل کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں، الگ سے پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں، اور فیمیل کے لیے الگ سے۔ جیسے یہاں پہ ہی نومینیٹیو کیس حالت فعلی میں ہے اور ہیز میل کے لیے ہے، نومینیٹیو کیس حالت اضافی میں ہے، اور ہم آبجیکٹیو کیس میں ہے، حالت مفعولی میں ہے، اور یہ میل کے لیے، جبکہ شی نومینیٹیو کیس میں حالت فاعلی میں فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہر پوسیسیو کیس حالت اضافی میں ہے، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر آبجیکٹیو کیس حالت مفعولی میں ہے۔ ایک اور خاص بات وہ یہ کہ ان اینیمیٹ غیر جاندار اشیاء کے لیے، غیر جاندار سنگولر واحد کے لیے اٹ، اٹس اور اٹ کے پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں، جبکہ پلورل چاہے بے جان ہو یا جاندار ہو دونوں کے لیے یکساں طور پہ استعمال ہوتے ہیں، دے، دیئر اور دیم۔ دے نومینیٹیو کیس میں، جبکہ دیئر پوسیسیو اور دیم آبجیکٹیو کیس میں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔